بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک لڑکا بکریاں چرا رہا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگل میں تشریف لے گئے، جو اچانک اس لڑکے پر نظر پڑی۔ آپ دونوں کو پیاس لگی ہوئی تھی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لڑکے کے پاس گئے اور اس سے فرمایا کہ برخوردار، ہمیں بہت پیاس لگی ہے، کیا تم اپنی کسی بکری کا دودھ دو کر ہمیں پلا سکتے ہو؟ وہ لڑکا جسامت کے لحاظ سے چھوٹے سے قد کا تھا، دبلا پتلا گندمی رنگت کا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر اس نے جواب دیا کہ یہ بکریاں میری ملکیت میں نہیں ہیں، بلکہ ان کا مالک عقبہ بن ابی معیط ہے۔ اس کی اجازت کے بغیر کسی بکری کا دودھ آپ کو دینا امانت میں خیانت ہوگی۔ عقبہ بن ابی معیط مکے کا مشہور مشرک تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکے کی بات سنی تو ارشاد فرمایا کہ کوئی ایسی بکری آگے لے آؤ جو دودھ نہ دیتی ہو، یعنی کہ جس نے ابھی بچے نہ دیے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر لڑکا بہت حیران ہوا اور کہا کہ ایسی بکری ہے تو صحیح، لیکن آپ کے لیے بیکار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لاؤ تو صحیح۔ چرواہے نے ایک بکری کی طرف اشارہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تھنوں پر ہاتھ پھیر کر دعا مانگی تو اللہ پاک نے آن کی آن میں اس کے تھن دودھ سے بھر دیے۔ حضرت ابو بکر صدیق دودھ دوہنے لگے اور اتنا دودھ نکل آیا کہ تینوں نے خوب سیر ہو کر پیا۔ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو بکری کے تھن خشک ہو گئے اور دوبارہ اپنی پہلی حالت پر آ گئے۔ چرواہا یہ سارا معاملہ دیکھ کر بہت حیران ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یہ دعا مجھے بھی سکھا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرا اور فرمایا تم خود علم سکھانے والے پیارے بچے ہو، یعنی کہ تم استاد بنو گے۔ یہ سن کر اس کا دل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر گیا اور ایک دن دوبارہ وہ لڑکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا کہ اللہ کے آخری نبی، مجھے بھی اپنی جماعت میں شامل کر لیں۔ آپ نے اس کی بات منظور کر لی، نہایت شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ تم تعلیم یافتہ لڑکے ہو، اور اس تعلیم یافتہ لڑکے کا نام عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، اور انہوں نے پہلی ہی نظر میں محسن عظیم کو پہچان لیا تھا، اور پہچاننے کے بعد دامن رحمت میں پناہ گزین ہو چکے تھے۔ دن رات ایک ہی لگن تھی کہ محبوب خدا کی قربت نصیب ہو اور ان کے ہر حکم پر جان نثار کرنے کا جذبہ دل میں شدت سے پروان چڑھ چکا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو اپنے خاص حلقہ احباب میں جگہ دی۔ یہ اتنا بڑا اعزاز تھا کہ وہ اس پر جتنا بھی غرور کرتے، ناز کرتے، کم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرما رکھا تھا کہ تمہیں میرے گھر میں داخل ہونے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں، پردہ اٹھا کر اندر آ جایا کرو اور ہماری باتیں سنا کرو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت اسلام قبول کیا، اس وقت قافلہ اہل حق میں نام لکھوانا کوئی آسان کام نہ تھا۔ مکہ کے لوگ مسلمانوں کے جانی دشمن تھے، ابتلاء اور آزمائش کے نت نئے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے تھے۔ ہر طرف خوف و دہشت کی فضا قائم تھی اور اس خوفناک ماحول میں اسلام پر قائم رہنا جان کو جوخم میں ڈالنے سے کم نہ تھا۔ ایسے نامساعد حالات میں حضرت عبداللہ بن مسعود نے سب کو حیران کر دیا اور اہل باطن کے دلوں پر بہت کم عمری میں ہی اپنے ایمان کی پختگی کا سکہ جما دیا۔ واقعہ ایسا ہوا کہ ایک روز مسلمان خانہ کعبہ میں جمع تھے۔ ایک طرف قریش، مکہ کی محفل جمی تھی۔ ابو جہل پورے ٹھاٹھ کے ساتھ محفل کی نمائندگی کر رہا تھا۔ مومنین کی جماعت میں یہ مسئلہ درپیش تھا کہ کون قریش کی مجلس میں جا کر بآواز بلند قرآن پاک کی تلاوت کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس عظیم کام کے لیے بلا جھجک اپنی خدمات پیش کر دیں۔ وہ نحیف و نزاع جسم کے مالک تھے، کیونکہ ابھی چھوٹے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ یہ پرخطر کام ابھی اپنے ذمہ نہ لیں، مگر یہاں تو فرائض حق کو سر انجام دینے کے لیے تربیت مچل رہی تھی۔ اصرار کیا کہ میں یہ کام ضرور سر انجام دوں گا۔ چنانچہ یہ نازک بدن نوجوان حلقہ یار سے اٹھا اور حق و باطل کا مشاہدہ کرنے ایک ولولے کے ساتھ مجلس قریش کی طرف چل دیا۔ آپ مسجد حرام میں داخل ہوئے، مقام ابراہیم کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے اور بلند آواز سے سورہ رحمان کی تلاوت شروع کر دی۔ قریش نے ایک دوسرے سے پوچھا، اے عبداللہ بن مسعود، تم محمد پر نازل شدہ قرآن کیوں پڑھ رہے ہو؟ اور یہ کہہ کر وہ آپ پر ٹوٹ پڑے اور مار مار کر لہو لہان کر دیا۔ لباس خون میں تر ہو چکا تھا، لیکن زبان پر کلام ربانی جاری و ساری تھا۔
جب آپ فارغ ہو کر ساتھیوں کے پاس پہنچے تو آپ کے جسم سے بے تحاشا خون بہہ رہا تھا۔ صحابہ نے آپ کی یہ حالت دیکھ کر فرمایا ہمیں اسی بات کا اندیشہ تھا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم دشمنان خدا اب میری نظر میں ایک کاغذ سے زیادہ کی حیثیت نہیں رکھتے۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں کل صبح دوبارہ جا کر ان کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کروں گا، مگر سب نے روک دیا اور کہا کہ آپ نے حق ادا کر دیا اور قریش کو وہ مقدس کلام کانوں میں پہنچا دیا جو وہ سننا نہیں چاہتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود نے درسگاہ نبوت سے ہی تعلیم حاصل کی، قرآن مجید کی تلاوت، شریعت اہلیہ، قرآن فہمی اور صحابہ کرام کے درمیان آپ کو عزت خاص اور مرتبہ حاصل تھا۔ وقوفہ عرفہ کے دوران ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی اے امیر المومنین، اس وقت میں کوفہ سے آ رہا ہوں، وہاں پر ایک شخص اپنے حافظہ کی بنیاد پر قرآن لکھوا رہا ہے۔ یہ بات سن کر حضرت عمر بہت غصے میں آ گئے کہ اتنے غصے میں آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ آپ غضبناک ہو کر پوچھا کہ کون ہے وہ بتاؤ۔ اس شخص نے عرض کیا کہ وہ عبداللہ بن مسعود ہیں۔ یہ سننا تھا کہ آپ کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا اور فرمایا کہ باخدا میرے علم کے مطابق اس وقت عبداللہ بن مسعود کو قرآن فہمی میں سب سے اعلیٰ و عرفہ مقام حاصل ہے۔ ایک دن سرور دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے امت مسلمہ کے متعلق گفتگو فرما رہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس محفل میں شریک تھے۔ اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور ایک طرف چل دیے۔ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے لگے۔ کیا مسجد میں کھڑا اونچی آواز میں نماز پڑھ رہا ہے؟ اندھیرے کی وجہ سے ہم اسے پہچان نہ سکے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر قرات سننا شروع کر دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ جسے یہ پسند ہو کہ وہ قرآن مجید کو اس لہجے میں پڑھے جس میں وہ نازل ہوا ہے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات کو اپنا لے۔ نماز کے بعد جب عبداللہ بن مسعود نے اونچی آواز میں دعا شروع کی تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مانگو تمہاری دعائیں قبول کی جائیں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل ہی دل میں یہ فرما رہے تھے اللہ کی قسم میں صبح ضرور عبداللہ بن مسعود کو یہ اطلاع دوں گا کہ رات کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی دعا پر آمین کہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب میں صبح سویرے خوشخبری دینے گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق مجھ سے پہلے خوشخبری سنا چکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں برملا اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق ہر نیکی میں مجھ سے بازی لے گئے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قرآن فہمی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے فضل و کرم سے مجھے قرآن کی ہر آیت کے بارے میں علم ہوا ہے کہ وہ کہاں نازل ہوئی، اس کا شان نزول کیا ہے۔ جب مجھے معلوم ہوتا کہ کوئی شخص قرآن فہمی کے بارے میں مجھ سے زیادہ معلومات رکھتا ہے تو میں اس کی خدمت میں جا کر معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 60 سال کی عمر میں وفات پائی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں دفن کیے گئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی اور پیارے ساتھیوں میں سے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سفر و حضر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ نبی کریم کی کچھ خاص خدمتیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر انجام دیا کرتے تھے، مثلا جوتا مبارک اٹھانا، مسواک کو اپنے پاس رکھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے چلنا، نہاتے وقت پردہ کرانا، نیند سے بیدار کرنا وغیرہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک کو ان 4 افراد سے حاصل کرو۔ سب سے پہلے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر فرمایا، اس کے بعد ابی بن کعب، سالم مولا اور معاذ بن جبل کے اسماء گرامی ذکر کیے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات و اطوار میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ مشابہت رکھنے والا میں نے اور کوئی نہیں دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی اصحاب کی نظر میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ درجات کی نسبت میں اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے لیے وہ پسند کرتا ہوں جو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے واسطے پسند کریں، اور امت کے واسطے اس چیز کو ناپسند کرتا ہوں جسے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ناپسند کریں۔ اس عظیم فرمان کو سامنے رکھتے ہوئے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ابن مسعود کا جو پہلا اجتہاد نظر آتا ہے وہ خلافت صدیق اکبر کے بارے میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بارے میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان خوبصورت الفاظ میں اجتہاد کیا کہ ہم اپنے دنیاوی معاملات کے لیے اس شخصیت کو پسند کرتے ہیں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دینی امور کے لیے پسند فرمایا ہے، یعنی جس ہستی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی امانت کے لیے مقرر فرمایا ہے، اس کو ہم خلافت کے لیے پسند کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن ابو جہل کی گردن کاٹنے کا شرف بھی حضرت عبداللہ بن مسعود کو حاصل ہوا۔ دو ننھے بچوں معاذ اور معوذ نے جب اپنی تلواروں سے ابو جہل کو گھائل کر دیا تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس طرف سے گزر ہوا، آپ کے پاس کرامت تلوار نہ تھی، اس لیے ابو جہل کی تلوار اٹھائی۔ ابو جہل کی نظر آپ پر پڑی تو آپ کے ارادے کو بھانپ گیا۔ اس نے کہا، اے حقیر بھیڑے چرانے والے، تو نے مشکل کام میں ہاتھ ڈالا ہے، اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی گردن کاٹ دی اور اس کا سر تلوار دونوں کو لا کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار آپ کو ہی عنایت فرما دی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد چھوٹا تھا، پنڈلیاں پتلی پتلی تھیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں درخت سے کوئی چیز اتارنے کا حکم دیا، وہ درخت پر چڑھے اور ان کی باریک پنڈلیوں کو دیکھ کر صحابہ کرام کی ہنسی چھوٹ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم کیا ہنستے ہو؟ عبداللہ کی ٹانگیں میزان میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹھے دیکھا تو فرمایا کہ یہ علم و معرفت سے بھری چھاگل ہے۔ حضرت عمر نے 20 ہجری میں حضرت عمار بن یاسر اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ بھیجا اور اہل کوفہ کو لکھا، میں نے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلم بنا کر تمہارے پاس بھیجا ہے۔ یہ دونوں ہستیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برگزیدہ اصحاب اور اصحاب بدر میں سے ہیں، تم ان دونوں کی پیروی اور اطاعت کرو اور ان کے ارشادات عالیہ کو دھیان سے سنو۔ عبداللہ بن مسعود کو تو میں اپنے نفس پر احسار کر کے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارت پوری ہو گئی کہ تم خود علم سکھانے والے پیارے بچے ہو۔ شقیق بن ابو وائل ابو سلمہ فرماتے ہیں کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے حلقے میں بیٹھا ہوں، میں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سے انکار کرتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا، یعنی کہ آپ فقاہت کے اس مقام پر فائز تھے کہ کسی صحابی کو بھی آپ کی رائے سے اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بعد حضرت صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنا دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی کا موجب ہے۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔